السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا کہ اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جہنم کی ہولناکیوں کا ادراک ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا توجہ فرمائیے، یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کہیں گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود اس کے ان کی دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت کے لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوئے۔ عرض کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو، دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پوری ہوگی تو دعا بھی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کو حکم مکمل کر لو اور تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیت تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے رب کی حضور سجدہ زیر ہو کر گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کا نتیجہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگوں کو خصوصاً اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں، منکرات سے اجتناب کریں، اخلاص، صداقت و دیانت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کے دامن کو ترک کر کے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے صرف نظر کر کے پیروں اور میزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کو وسیلہ ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھ ہی کو مانے اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ بہر کیف ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت و فلاح مرموز ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری دعائیں بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔